بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جانور خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا جانور بھی مسلمان اور کافر ہوتے ہیں؟ آخر جانوروں کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ کیا یہ مخلوق بھی اپنے خاندان کے لیے محنت کرتی ہے؟ تو ناظرین، اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جب جانور حشر کے لیے لائے جائیں گے۔ اس آیت میں صاف طور پر ذکر ہے کہ جانوروں کی تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ بھی اس دنیا پر خاص طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ناظرین، 1200 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آخر ان جانوروں کی زندگی کا کیا مقصد ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسے راز ظاہر کیے جنہیں آج کی سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ ناظرین، جانوروں کے متعلق جو راز امام نے تعلیم فرمائے انہیں سوائے اہل بیت علیہ السلام کے اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اس دنیا پر وہی ایسی ہستیاں ہیں جو جانوروں پر بھی حجت ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کا حیرت انگیز جواب ظاہر کریں گے۔ امام کی سیرت پر لکھی گئی دلچسپ کتاب جس کا نام سپر برین آف اسلام ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے جانوروں کے راز دریافت کیے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، سن لو، جانور بھی بغیر کسی شک کے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کی زندگی کبھی منظم نہ ہوتی۔ ان جانوروں کا بہترین انداز سے زندگی گزارنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا خدا کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے جو مخلوقات کی زندگی کو خوبصورت طریقے سے چلائے اور انہیں شعور عطا کرے اور انہیں دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھائے؟ جانوروں کا ہزاروں کی تعداد میں منظم ہو کر ایک طرح کے کام انجام دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک خالق پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں سے اکثر جانور وہ ہیں جن کا کوئی سردار نہیں ہوتا جو کہ انہیں راہ دکھائے، مگر پھر بھی وہ اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزارتے ہیں۔ ناظرین، اس مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک حیرت انگیز راز کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ وہ ساری زندگی محنت اور مشقت کرتے ہیں اور کچھ ہی سالوں میں مر جاتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرتے اور ایک جگہ پر پڑے رہتے تو وہ زیادہ دیر زندہ رہ سکتے تھے۔ تو ایسی کون سی ہستی ہے جس نے انہیں یہ شعور دیا کہ وہ اپنی زندگی محنت سے گزاریں اور بہترین کام کریں؟ اور کئی جانور بہترین طریقے کی سماجی زندگی بسر کرتے ہیں، تو کیا یہ سب ایک خالق پر ایمان لائے بغیر ممکن ہے؟ اے جابر، ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ بات ناممکن ہے کہ ایک چیز موجود ہو لیکن وہ ایک خالق کی اطاعت نہ کرے۔ نہ صرف انسان، جانور اور درخت خالق کی اطاعت کرتے ہیں، بلکہ جمادات یعنی پتھر بھی ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے فرما بردار ہیں، اور اگر وہ اس کے فرما بردار نہ ہوتے تو وہ کبھی باقی نہ رہتے اور ان کا وجود اس دنیا سے مٹ جاتا۔ ناظرین، اس مقام پر مشہور سائنسدان جابر بن حیان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا مولا، ان سب کو خدا کی معرفت کہاں سے حاصل ہوئی؟ تو امام نے فرمایا، انہوں نے خدا کے نازل کیے ہوئے کلام کی برکت سے یہ سب کچھ حاصل کیا۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک اور شاگرد حضرت مفضل بن عمر کو جانوروں کے متعلق مزید راز تعلیم فرمائے، جس کا ذکر ان کی لکھی ہوئی کتاب کتابت توحید میں موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جانوروں کی زندگیوں پر غور کرو اور ان کے شکار کرنے پر غور کرو، اور جب بھی ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے
تو جانور تنہائی اختیار کر لیتے ہیں اور انسانی آبادی سے دور چلے جاتے ہیں اور وہیں پر جا کر مر جاتے ہیں۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے ارد گرد جانور تمہاری تعداد سے زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن ان میں سے مرے ہوئے جانور تمہیں بہت کم ہی نظر آئیں گے۔ آخر ان سب کو یہ شعور کس نے دیا؟ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ ایک خالق پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک خدا کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ناظرین، حیوانات کے علوم پر اہل بیت علیہ السلام نے بہت سے راز ارشاد فرمائے۔ ناظرین، ایک مکمل کتاب اس موضوع پر موجود ہے جس میں ہر جانور کے متعلق اہل بیت علیہ السلام کے فرامین جمع کیے گئے ہیں۔ ہر جانور کی خصوصیات، اس میں چھپے ہوئے راز اور اس سے حاصل ہونے والے فائدے بھی اس کتاب میں لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی روایات میں ہمیں اہل بیت علیہ السلام کا جانوروں سے گفتگو کرنا بھی نظر آتا ہے۔ سیرت کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں جن میں اہل بیت علیہ السلام نے جانوروں کی مدد کی اور ان سے گفتگو کی، اور ایک مکمل حدیث جس میں امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک جانور کا نام لے کر فرمایا کہ ہر جانور اپنی زبان میں کیا کہتا ہے، ان کی آوازوں کا کیا مطلب ہے، اور یہ اپنی زبان میں خدا کی تسبیح کس طرح بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، اس مکمل روایت پر ہم اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں جسے آپ بآسانی ہمارے چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایسی کئی کتابیں موجود ہیں جن میں مختلف جانوروں کی حالات زندگی، ان کے فائدے اور ان سے پہنچنے والے نقصانات اہل بیت علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اللہ کی ساری کائنات کے لیے امام اور خلیفہ ہیں، اس لیے وہ ہر مخلوق کے حالات سے بھی باخبر ہیں۔ ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کو جانوروں کی ان عجیب و غریب خصوصیات کے متعلق آگاہ کریں گے جنہیں اہل بیت علیہ السلام نے انسانوں کے سامنے ظاہر فرمایا، اور کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو پہلے انسان ہوا کرتے تھے۔ آخر ان انسانوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ انہیں جانوروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا؟ تو اس بات کا ذکر بھی اہل بیت علیہ السلام نے 1200 سال پہلے اپنی احادیث میں فرمایا۔ یہ راز بھی مختلف ویڈیوز کی شکل میں ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں۔ ناظرین، ہم آنے والی ویڈیوز میں اس طرح کے واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔